نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی ایسی کامل اور مکمل زندگی ہے کہ تاریخ انسانیت میں اس کی مثال ملنا ہی ممکن نہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے سائنسدان آئے، بڑے بڑے فاتح جرنیل آئے، حکمران آئے، بڑے کام کرنے والے آئے، مگر جب وہ اس دنیا سے گئے تو لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ بھائی اس نے کام تو بہت کیا، لیکن زندگی اگر وفا کرتی تو یہ اور کام کر لیتا۔ چاہے وہ کوئی سائنٹسٹ تھا جس نے سائنس کے میدان میں اپنا لوہا منوایا، چاہے وہ وقت کا آئنسٹائن تھا، نیوٹن تھا، ہر بندے کے بارے میں یہی کہا گیا کہ جی کام تو انہوں نے کیا لیکن زندگی نے مہلت نہ دی۔ زندگی اگر کچھ اور مہلت دے دیتی تو یہ اور بھی کام کرتے۔ بڑے جرنیل آئے، فتوحات کے جھنڈے گاڑے، مگر ان کے جانے کے بعد لوگوں نے کہا جی ان کو کچھ ٹائم اور مل جاتا تو اور علاقے فتح کر لیتے، کچھ وقت اور مل جاتا تو زندگی میں اور کارنامے انجام دیتے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ آئے ان کی زندگی ادھوری رہی۔ انہوں نے کام تو کیا مگر اپنا کام نامکمل چھوڑ کر ان کو دنیا سے جانا پڑا۔ لیکن تاریخ انسانیت میں صرف ایک مثال ایسی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت بھی تھی جن کی زندگی اتنی کامل اور مکمل تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنا محبوب بنایا، اور اس محبوب نے 1,24,000 صحابہ کے مجمع کے سامنے حجۃ الوداع کے موقع پر کھڑے ہو کر یہ پوچھا کہ میں دنیا میں جس مقصد کے لیے آیا تھا کیا میں نے وہ مقصد پورا کر دیا؟ اللہ تعالیٰ کا جو پیغام میں دنیا میں پہنچانے کے لیے آیا تھا کیا یہ پیغام میں نے پہنچا دیا؟ تو تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ نے پیغام پہنچا نہیں دیا بلکہ پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ قد بلغت الرسالہ، آپ نے پیغام کو مکمل طور پر پہنچا دیا۔ وَأَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ، آپ نے امانت کو پورا ادا کر دیا۔ وَنَصَحْتَ الْأُمَّةَ، اور آپ نے پوری کی پوری انسانیت، پوری کی پوری امت کی خیرخواہی کا حق ادا کر دیا۔ تو کائنات میں فقط ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے دنیا کے اندر آ کر اپنے اس مشن اور مقصد کو پورا ہی نہیں کیا بلکہ پورا کرنے کا حق ادا کر دیا۔ تو انسان کو چاہیے کہ اگر وہ آئیڈیل بنائے، اپنا رہبر اور رہنما بنائے تو ایسی کامل شخصیت کو بنائے۔ ادھوری شخصیتیں، ادھورے لوگ جن کا مشن نامکمل رہ گیا، جن کے کام مکمل نہیں ہو سکے، تو ایسے ادھورے لوگوں کو آئیڈیل بنانے کا کیا فائدہ؟ اگر آئیڈیل بنانا ہے تو ایک ہی ہستی ہے، اور وہ ہستی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو اتنی کامل اور مکمل زندگی گزار کر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا محبوب بنایا بلکہ محبوب کل جہاں بنایا۔ تو ان کی زندگی اور سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد انسان کا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں کسی کو اپنا آئیڈیل بنائے، کسی کو اپنا رہبر بنائے، تو وہ فقط ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ ان میں ایک رسول مبعوث فرما۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا گھر بنایا تو اللہ رب العزت سے پھر دعا مانگی کہ اے اللہ ہم نے آپ کا گھر بنا دیا، اب عبادت کرنے والے کو بھیج دیجئے۔ مسجد ہم نے بنا دی، اب آپ عبادت سکھانے والے کو بھیج دیجئے۔ مدرسہ ہم بنا چکے، اب آپ تعلیم دینے والی ہستی کو، علم پڑھانے والی ہستی کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مصداق بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ گھر بن رہا ہے بیت اللہ، بنانے والے ابراہیم خلیل اللہ، ان کے ساتھ ان کا تعاون کرنے والے اسماعیل ذبیح اللہ،
اور جس گھر کی تعمیر ہوئی اس کا نام بیت اللہ، جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس کا نام اللہ، اور جس کے لیے دعا مانگی جا رہی ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ۔ تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا گیا، اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا۔ آپ جب دنیا میں تشریف لائے تو وقت بھی اللہ نے ایسا پسند کیا کہ صبح کا وقت تھا، صبح صبح آپ دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب ظلمت چھٹ رہی ہوتی ہے، اندھیرا جا رہا ہوتا ہے، روشنی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ انسانیت کے نام ایک پیغام تھا کہ اے لوگوں، اب دنیا سے کفر اور شرک کی ظلمت چھٹ جائے گی اور ہدایت کی روشنی اب ہمیشہ کے لیے آئے گی۔ اب یہ ہدایت پھیلتی چلی جائے گی، لہذا اب ہدایت کا سورج طلوع ہو چکا جو پوری دنیا میں ایمان اور توحید کو پہنچا دے گا۔ جب نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو شام کی پہاڑیوں میں روشنی دیکھی گئی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جہاں تک وہ روشنی دیکھی گئی، نبی علیہ السلام اپنی مبارک زندگی میں، یعنی نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ان علاقوں اور جگہوں تک دین پہنچا، اسلام کی روشنی وہاں تک پھیلی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اس روشنی کے ذریعے دکھلا دیا کہ میرے محبوب کی مبارک زندگی میں وہاں تک دین پھیل جائے گا، اور بعد میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ دین ہر پکے اور کچے مکان میں پہنچ کر رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے وقت کسریٰ کے محل کے کنگرے گر گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے کہ اس وقت جتنے کنگرے ٹوٹے، نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں وقت کے اتنے بادشاہوں کے تاج اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کو گرا دیں گے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا، مگر اس سے پہلے آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ دنیا سے وفات پا گئے۔ اس میں بھی ایک حکمت تھی، اللہ رب العزت نے ان کے سر سے باپ کا سایہ ہٹا دیا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ بچہ جب پرورش پاتا ہے باپ کے سائے کے نیچے تو باپ اس کی تربیت بھی کرتا ہے، اس کی پرورش بھی کرتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ باپ کی تربیت کی وجہ سے بیٹے نے یہ کام کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کمالات عطا کیے، میں نے اپنی طرف سے اپنے محبوب کو صفات عطا کی، لہذا کل قیامت کے دن ان کمالات کو کوئی کسی دوسرے کی طرف منسوب نہ کرے، یا دنیا میں بھی کوئی اس کو دوسری کی طرف منسوب نہ کرے، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب کو یتیم بنا کر دنیا میں بھیجا کہ میرے محبوب کے اندر جو صفات اور کمالات ہیں اس کی وجہ سے یہ صرف یتیم نہیں بلکہ یہ در یتیم بن گئے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب خود تو بظاہر پڑھے لکھے نہیں مگر کائنات کے دقیقہ دان ہیں، امی و دقیقہ دان عالم، بے سایہ و صاحبان عالم۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، یعنی آپ کا ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو بظاہر تو بے سایہ بھیجا لیکن پوری کائنات کے لیے رحمت کا سایہ بنا دیا، آپ پوری کائنات کے لیے سائبان بن گئے۔ ابھی نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ نہیں ہوئی تھی کہ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ وہ فرماتی ہیں کہ جب میں زمزم کے کنویں پر پانی بھرنے آتی تو پانی سطح سے اوپر آ جاتا اور آسانی سے میں پانی بھر لیتی، اور جب میں واپس چلی جاتی تو پانی نیچے چلا جاتا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے زمانہ حمل میں کسی طرح کی تکلیف اور گرانی محسوس نہیں کی۔ ایسے وقت میں عورتوں کو مختلف تکلیفیں ہوتی ہیں، طبیعت کے اندر ان ایام میں خواتین کو ناگوار چیزیں پیش آتی ہیں، تو وہ فرماتی ہیں کہ جب میرے بطن سے نبی علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے حضور سجدہ کیا۔ اس زمانے میں بچوں کو پالنے کے لیے دیہاتوں سے خواتین آتی تھی تو لوگ ان دائیوں کے حوالے بچوں کو کرتے تھے کہ ان بچوں کی پرورش دیہات کے کھلے ماحول میں ہو، ان کی زبان اچھی ہو جائے، ان کو اچھی پرورش ملے، تو وہ دائیاں بچوں کو لے جاتی تھی اور ان کے باپ سے اجرت لے کر ان کی پرورش کیا کرتی تھی۔ بنو سعد ایک قبیلہ تھا، اس قبیلے کی ایک عورت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر میں بہت غربت تھی،
ان کے جانور دودھ نہیں دیتے تھے، گویا کہ قحط سالی کا سما تھا۔ یہ بھی مکہ مکرمہ کی طرف چلی کہ کوئی بچہ لے کر آئیں گی، چنانچہ یہ عورتوں کے ساتھ بچہ لینے کے لیے مکہ مکرمہ کی طرف جو ہے وہ انہوں نے سفر کیا۔ تو مقصد یہی تھا کہ کسی بچے کی پرورش کرے گی تو اس کی اجرت مل جائے گی، لیکن ان کی سواری بہت آہستہ چلتی تھی۔ چنانچہ ان کے قبیلے کی عورتیں وہ جلدی مکہ مکرمہ پہنچ گئی اور انہوں نے امیر زادوں کو گود میں لے لیا۔ جب حلیمہ سعدیہ مکہ مکرمہ پہنچی تو ان کو پتہ چلا کہ امیر زادوں کے بچوں کو تو پہلی دائیاں لے کر چلی گئی، البتہ ایک یتیم بچہ ابھی باقی ہے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ اس کا تو باپ ہی سر پر نہیں جو اس کی تربیت کرنے کے عوض مجھے کچھ دے گا۔ فرماتی ہیں کہ میں سوچنے لگی، پھر میرے دل میں خیال آیا کہ چلو میں بچے کو دیکھوں تو صحیح کہ وہ کیسا ہے۔ فرماتی ہیں کہ بچہ سو رہا تھا اور اس کے اوپر چادر تھی، میں نے چادر کو ہٹایا تو وہ بچہ مجھے دیکھ کر مسکرایا۔ کہتی ہیں کہ اس کی مسکراہٹ کے اندر اتنی کشش تھی کہ میں نے بے اختیار اس کو گود میں اٹھا لیا۔ میرے دل نے کہا کہ حلیمہ تجھے دنیا کی دولت تو نہیں ملے گی، مگر اس کی جو مسکراہٹ ہے یہ تیرے دل کا سکون بن جائے گی۔ میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا اور اپنے خامند سے کہا کہ ہم اسی بچے کو لے جاتے ہیں۔ خامند نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسے لے چلتے ہیں۔ تو اس نے بھی جب حامی بھر لی تو ہم نے اس بچے کو گود لے لیا۔ اب جب ہم واپس اپنے گاؤں کی طرف جانے لگے تو فرماتی ہیں کہ اس وقت سواری نیچے بیٹھی تھی اور میں اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب مجھ سے آگے میرا خامند بیٹھا تو چاہتا تھا کہ سواری کو چلائیں اور ہم گھر کی طرف چلیں، لیکن عجیب بات یہ پیش آئی کہ میرے میاں آگے بیٹھے اور سواری کو اٹھانے کے لیے جب اس کی لگام کو ہلایا اور کھینچا تو سواری نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ اب اس نے ذرا سختی کی، مارا بھی صحیح مگر سواری اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نیچے اترے تو جیسے ہی نیچے اترے تو سواری فوراً کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے دوبارہ اس کو بٹھایا، پھر آگے بیٹھے، حلیمہ سعدیہ پیچھے تھی اور گود میں بچہ تھا، سواری پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتی تھی۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا تو وہ خامند کہنے لگا حلیمہ سعدیہ کا کہ لگتا ہے کہ وزن کا کوئی معاملہ ہے، تم آگے ذرا بیٹھو میں پیچھے بیٹھتا ہوں۔ اب جیسے ہی حلیمہ سعدیہ آگے بیٹھی اور خامند پیچھے بیٹھا تو سواری فوراً اٹھ کر بھاگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرا محبوب اس سواری پر سوار ہے، کوئی اس سے آگے کیسے بیٹھ سکتا ہے۔ اب اس کائنات کا صدر نشین دنیا میں آ گیا، اس صدر نشین کے ہوتے ہوئے کسی کو کیا جرت کہ وہ اس کے آگے بیٹھے، لہذا اب کائنات کے اندر میرے محبوب ہی صدر نشین بنیں گے۔ چنانچہ وہ فرماتی ہیں کہ سواری نے چلنا شروع کیا اور میری سواری نے اتنی تیزی سے بھاگنا شروع کیا کہ دوسری دائیوں کی سواریاں پیچھے رہ گئی اور میری سواری ان سے آگے نکل گئی۔ اب جب میری سواری ان سے آگے نکلنے لگی تو ایک عورت کہنے لگی کہ حلیمہ تم نے مکہ میں اپنی سواری کو بدل لیا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی میں نے اپنی سواری کو نہیں بدلا، البتہ سواری کا سوار بدل گیا ہے، جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میری اونٹنی کو یہ طاقت اور ہمت دے دی۔ فرماتی ہیں کہ ہم دوسروں سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئے۔ جب ہم گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ وہ بکریاں جن کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا ان کے تھن دودھ سے بھر گئے اور دودھ سے وہ بھرے ہی رہتے تھے۔ ہمسایہ کی عورتیں آتی اور مجھ سے پوچھتی کہ حلیمہ تم اپنی بکریوں کو کہاں چرنے کے لیے بھیجتی ہو، ہم بھی وہاں بھیجیں گی، ہماری بکریاں بھی زیادہ گھاس کھائیں گی اور زیادہ دودھ دیں گی۔ فرماتی ہیں کہ ان کی بکریاں بھی وہیں چرتی مگر ان کی بکریاں اتنا دودھ نہ دیتی جتنا دودھ میرے گھر کی بکریاں دیا کرتی تھی۔ اللہ کے محبوب کے دنیا میں آنے کی برکت سے، حلیمہ کے گھر کے اندر آنے کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کے گھر کو خوشیوں سے بھر دیا، برکتوں سے آباد فرما دیا۔ ان برکتوں کے ساتھ اللہ کے محبوب کی اس گھر کے اندر پرورش ہوئی۔ چنانچہ حلیمہ سعدیہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہلانے کے لیے بہت ہی عجیب اور پرکیف لوری دیا کرتی تھی۔ وہ فرمایا کرتی تھی یا ربی اذا اعطیتہ فابقہ، اے میرے پروردگار عالم جب آپ نے مجھے یہ تحفہ عطا کیا، مجھے نبی علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کر دیا، اب مہربانی فرمائیں اور اس عطیے کو دوام اور بقا بھی عطا فرمائیے۔ وَأَعْلِهِ إِلَى الْأَعْلَى وَرَقِّهِ، اور آپ کے درجات اور مقامات میں مزید ترقی فرما کر بلندیوں کی انتہائی منزل پر فائز کر دیے۔ تو دعا مانگتی تھی کہ اللہ
اس تحفے کو جو آپ نے مجھے دیا ہے اس کی حفاظت فرما، اس کے بقا نصیب فرما، اور مجھے اس کی خدمت سے محروم نہ فرما۔ اور اگلی بات یہ فرماتی تھی کہ آپ ان کے جو زندگی کے اندر ان کے درجات کو اندر ترقی عطا فرمانا۔ وَإِذْ حَزِّ أَبَاطِيلَ الْعَدَاءِ بِحَقِّهِ، اور دشمنوں کی سازش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور حق کی تاثیر سے بے اثر، لایانی اور باطل بنا دے۔ چنانچہ وہ اپنی بکریوں کو جب چرنے کے لیے بھیجتی تھی تو اپنی بیٹی کو، ان کی ایک بیٹی تھی شیما جو ابھی نابالغ تھی، تو بیٹی کو بھی بکریوں کے ساتھ بھیج دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے بیٹی شیما سے کہا کہ بیٹی بکریوں کو چرانے کا وقت ہو گیا تو آپ بکریوں کو لے جاؤ۔ شیما کہنے لگی کہ امی میں اکیلی بکریوں کو نہیں سنبھال سکوں گی، بکریاں مجھے تنگ کرتی ہیں، زیادہ بکریاں ہیں اور میں ان کو سنبھال نہیں سکتی، آپ میرے ساتھ کسی کو بھیج دیں۔ تو ماں کہنے لگی، حلیمہ کہنے لگی کہ بیٹی بکریوں کے ساتھ تمہیں ہی جانا پڑے گا، اس لیے کہ گھر میں اس وقت تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ امی آپ ایسا کریں کہ آپ میرے چھوٹے بھائی محمد کو بھیج دیں تو میں بکریوں کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ماں نے کہا بیٹی ایک تو بکریوں کو چرانا اور دوسرا بچے کو سنبھالنا، تو یہ دونوں کام تم بیک وقت کیسے کرو گی؟ اس نے کہا امی اگر اکیلی جاؤں گی تو بکریاں نہیں سنبھال سکوں گی، اگر بھائی کو ساتھ لے کر جاؤں گی تو میں بکریاں سنبھال لوں گی۔ تو حلیمہ سعدیہ نے پھر ان سے پوچھا کہ بیٹی تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ کیا مطلب تمہارا کہ بھائی کو جو ابھی گود میں ہے اسے ساتھ لے کر جاؤ گی تو تم بکریاں چرا لو گی؟ تو اب شیما نے ذرا کھل کر بات بتائی، کہنے لگی کہ امی میں پہلے بھی ایک آدھ مرتبہ اپنے بھائی کو جب لے کر گئی تو میں نے دیکھا کہ بکریوں نے تھوڑی دیر میں جلدی جلدی گھاس چر لی، اس کے بعد جب میں بھائی کو گود میں لے کر بیٹھی تو بکریاں بھی میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی، باقی جتنا بھی وقت تھا میں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی اور میری بکریاں بھی بھائی کا چہرہ دیکھتی رہی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کل جہاں بنایا تھا۔ اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام اپنی قوم میں اس طرح جوان ہوئے کہ مروت میں ان سے افضل، اخلاق میں ان سے احسن، میل جول میں ان سے اکرم، رفاقت میں ان سے اچھے، حلم میں ان سے اعظم، امانت اور دیانت میں ان سے اصدق اور کوئی نہیں تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے فحش اور بری بات کہنے سے بالکل پاک بنایا تھا، یعنی آپ کی زبان مبارک سے کبھی کوئی فحش بات نہیں نکلی، کبھی آپ کی زبان سے گالی نہیں نکلی، کبھی آپ کی زبان سے خلاف اخلاق کوئی بات نہیں نکلی۔ نبی علیہ السلام کو کبھی ایسی حالت میں بھی نہیں دیکھا گیا کہ آپ نے کسی کے ساتھ جنگ و جدل اور خصومت کی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب کو ساری قوم صادق اور امین کہتی تھی۔ جب قریش نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی اور حجر اسود کو اپنی جگہ نصب کرنے کا وقت آیا تو لوگوں کے اندر ایک اختلاف شروع ہو گیا، ایک نزاع شروع ہو گیا۔ ہر قبیلے کا سردار یہی چاہتا تھا کہ بھئی اس کو نصب کرنے کی سعادت مجھے مل جائے۔ چنانچہ اب جب اختلاف ہوا تو اس کا حل کیا نکلے؟ تو ان میں ایک بات پر اتفاق ہو گیا کہ کل جو شخص سب سے پہلے نظر آئے گا یعنی حرم میں داخل ہوگا وہی فیصلہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور سب نے کہا کہ ہاں یہی اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ آپ کی عمر اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی، چھوٹی عمر تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں بڑا مقام عطا کر دیا تھا اور لوگ اس پر متفق ہو گئے تھے کہ ہمارے اس جھگڑے میں آپ فیصل بن جائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود کو چادر میں رکھا اور چادر کو لے کر آپ نے اس کے 4 کونے 4 سرداروں کے ہاتھ میں پکڑا دیے اور فرمایا کہ آپ اس کو حجر اسود کے نصب کرنے کی جگہ کے پاس لے چلیں۔ دیکھیں وہ 4 بڑے بڑے سردار تھے اور نزاع اسی بات پر تھا کہ یہ سعادت کس کو ملی۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی حکمت کے ساتھ اپنی چادر مبارک کو بچھایا، حجر اسود کو اس پر رکھا اور سرداروں کو کہا کہ اس کے کونے آپ پکڑ لیں اور اس کو حجر اسود بیت اللہ کے قریب لے جائیں۔ چنانچہ وہ جب بیت اللہ کے قریب لے کر پہنچ گئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال دانش مندی کے ساتھ خود اپنے ہاتھوں سے اس حجر اسود کو اٹھایا اور اسے نصب فرما دیا۔
اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا نور اور حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک چہرے کی طرف جو بھی دیکھتا تھا وہ اپنا دل دے بیٹھتا تھا۔ چنانچہ کتنے ایسے لوگ تھے کہ جو صرف نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ عبداللہ بن سلام ایک بڑے عالم گزرے ہیں جو یہود کے بڑے عالم تھے، اللہ نے ان کو بڑا علم دیا ہوا تھا، تو یہود نے ان کو کچھ سوالات دے کر بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس کہ آپ نے ان سے یہ سوال پوچھنے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ جب یہ سوال پوچھیں گے، چونکہ یہ عالم ہے اور ان سوالوں کے جواب اگر وہ صحیح طریقے سے نہ دے پائے تو ہمیں موقع مل جائے گا ان کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کا، تو یہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے عبداللہ بن سلام سوال پوچھنے کے لیے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کے محبوب کی زیارت کی تو سوال پوچھنے کے بجائے کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کو پتہ چلا تو انہیں کہنے لگے کہ ہم نے تمہیں پوری قوم سے چن کر بھیجا تھا کہ تم جا کر ان سے سوال کرو گے، بجائے سوال کرنے کے تم نے اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود ہماری ناک ہی کٹوا دی، تو تم نے کیا کیا؟ تم تو ان کے ماننے اور چاہنے والے بن گئے۔ جواب میں انہوں نے نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ذرا اس چہرے کا دیدار تو کر کے دیکھو، یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا پورا جمال دنیا میں ظاہر ہی نہیں کیا گیا، ورنہ لوگوں کے لیے اس کو دیکھنے کی تاب ہی نہیں تھی۔ یعنی نبی علیہ السلام کے چہرے کو صحیح طریقے سے دیکھنا یہ لوگوں کے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ اللہ نے ایسا حسن اپنے محبوب کو عطا فرمایا۔ نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے کاروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ رات کا وقت تھا اور میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ سامنے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور اس رات 14ویں کا چاند بھی چمک رہا تھا۔ چنانچہ جب نیچے دیکھتا تو مجھے عرب کا چاند نظر آتا اور آسمان کی طرف نظر اٹھاتا تو 14ویں کا چاند چمکتا ہوا نظر آتا۔ میں غور سے دیکھنے لگا، کبھی میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا کہ دونوں میں کون زیادہ خوبصورت ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اے آسمان کے چاند، اگرچہ تو بڑا خوبصورت ہے، تیرے حسن کا دنیا کے اندر بڑا چرچا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو حسن و جمال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر ہے وہ حسن و جمال تیرے پاس بھی نہیں۔ بات تو واقعی ایسی ہے کہ چاند سے تشبیہ دینا یہ کہاں کا انصاف ہے۔ چاند کے چہرے پر چھائیاں اور میرے آقا کا چہرہ صاف ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا منور اور حسن و جمال والا چہرہ عطا فرمایا تھا کہ لوگ چاند سے بھی زیادہ اس کو حسین دیکھتے تھے۔ چنانچہ صحابہ نبی علیہ السلام کے عاشق صادق تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صحابہ رات گزارنے کے لیے اپنے گھر میں جاتے تو ان میں سے کئی ایسے صحابہ تھے کہ رات ہی کو اٹھ جاتے اور ان کی طبیعت مچل جاتی، انہیں نبی علیہ السلام سے جدائی جو ہے وہ دشوار ہو جاتی۔ اب وہ صبح کا انتظار کرتے، اور کئی ایسے صحابہ بھی تھے کہ وہ رات ہی کو گھروں سے نکل کر نبی علیہ السلام کے گھر کے باہر کھڑے ہو جاتے کہ صبح جب نبی علیہ السلام اپنے گھر سے باہر تشریف لائیں گے تو ہماری سب سے پہلی نظر نبی علیہ السلام کے چہرے انور پر پڑے گی۔ تو ایسے عاشق صادق تھے نبی علیہ السلام کے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی بڑی دور سے آیا کرتے تھے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے، جب بھی آتے تو کچھ دیر محبوب کے چہرے انور کی طرف دیکھتے، آپ کا کچھ کلام سنتے اور چلے جاتے۔ خود سے کبھی نبی علیہ السلام سے کوئی گفتگو نہ کی۔ لوگ دوسرے آتے تو وہ نبی علیہ السلام سے کوئی سوال بھی پوچھتے، بات بھی کر لیتے، مگر یہ صحابی جب بھی تشریف لاتے تو آپ کی محفل میں بیٹھتے اور آپ کی محفل میں بیٹھ کر آپ کے چہرے کو دیکھتے اور خاموشی سے واپس چلے جاتے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ آپ آتے ہیں اور محفل میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، میرے دل میں آپ کی اتنی محبت ہے کہ جب میں اپنے گھر سے آتا ہوں تو فقط آپ کے دیدار کی نیت سے آتا ہوں،
اس کے علاوہ مجھے کوئی کام نہیں ہوتا، اور یہاں حاضر ہو کر جب آپ کے پر انوار چہرے سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتا ہوں تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اس پر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ دنیا میں جس سے محبت ہوگی، قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احبا، جو بندہ دنیا میں جس شخص سے محبت کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ اس کا حشر فرمائیں گے۔ وہ صحابی فرماتے تھے کہ اللہ کے محبوب کی یہ بات سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اس سے زیادہ خوشی مجھے زندگی میں کبھی نہیں ہوئی کہ مجھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ قیامت کے دن نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب کل جہاں بنایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی محبوبہ بیوی تھی، وہ فرمایا کرتی تھی کہ زلیخا، تیری سہیلیوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا، اگر وہ کبھی میرے آقا کی جبین ناز کو دیکھ لیتی، ان کے چہرے انور کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کے ٹکڑے کر ڈالتی۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جمال کو تیرے کب پہنچے حسن یوسف کا، جمال کو تیرے کب پہنچے حسن یوسف کا، وہ دل ربائے زلیخا تو شاہد ستار، رہا جمال پہ تیرے حجاب بشریت، نہ جانا کون ہے کچھ بھی کسی نے جز ستار۔ یہی مضمون کسی نے پنجابی اشعار میں بیان کیا، ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، ویکھیا جے یوسف نو انگلیاں کٹیاں، آقا دے دیوانیاں نے جانا وار سٹیاں، عشق دی اخیر ویکھیو دے عاشقین دی، جگ دے حسینہ کو لو ود کے حسین دی۔ تو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انوکھا حسن عطا کیا تھا کہ اس حسن کو دیکھنے والے اپنے دلوں کا سودا کر لیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی کہ میں نے مدینہ طیبہ کی کنواری لڑکیوں کی آنکھوں میں وہ حیا نہیں دیکھی جو میں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں میں دیکھی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ کو نبی علیہ السلام سے ویسے بھی بہت محبت تھی، تو انہوں نے اپنے آقا اور سردار کی شان میں بھی اشعار کہے۔ اب دیکھیں بیوی اپنے سرتاج کی محبت میں سرشار ہو کر کیسے شعر کہہ رہی ہے۔ فرماتی ہیں، لنا شمس وللآفاق شمس، کہ ہمارا بھی ایک سورج ہے اور ایک سورج دنیا کا ایک سورج ہے، وشمسی خیر من شمس السماء، اور میرا سورج وہ آسمان کے سورج سے زیادہ اچھا ہے، زیادہ صفات والا ہے۔ فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی تطلع بعد العشاء، اس لیے کہ دنیا کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سورج ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد طلوع ہوتے ہیں۔ سیدنا حسان بن ثابت نے نبی علیہ السلام کے حسن و جمال کی ایسی تعریف کی کہ انسان حیران ہو جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اے محبوب آپ سے بہتر اور خوبصورت چہرہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، اور آپ سے زیادہ حسن و جمال والا کسی عورت نے کبھی جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح عیبوں سے پاک دنیا میں پیدا فرمایا، كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسا کہ اللہ نے آپ کو آپ کی مرضی کا حسن و جمال دے کر دنیا میں بھیجا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا بھی محبوب بنایا، فرشتوں کا بھی محبوب بنایا، جنات کا بھی محبوب بنایا، بلکہ اللہ کے محبوب نباتات، جمادات اور حیوانات کے بھی محبوب ہیں۔ تو اللہ کے محبوب حقیقت میں محبوب کل جہاں بن کر دنیا میں تشریف لائے۔ اب جمادات کے محبوب کیسے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دو پتھر تھے، ایک کا نام متکلم اور دوسرے کا نام متقی تھا۔ ایک کو متکلم اس لیے کہتے تھے کہ جب بھی اللہ کے محبوب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے تشریف لاتے تو وہ پتھر آپ کو دیکھتا تو فوراً آپ کو سلام کیا کرتا، تو اس کا نام ہی گویا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام متکلم رکھ دیا۔ اور دوسرا وہ پتھر تھا جسے تکیے کے طور پر استعمال کرتے تھے، اس کے ساتھ ٹیک لگایا کرتے تھے، تو اس کا نام متقی ہو گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نباتات کے بھی محبوب تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم خود دیکھتے تھے
کہ کتنی جگہوں پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جا کر کھڑے ہوتے اور درخت آ کر آپ کو سلام کیا کرتے۔ کبھی نبی علیہ السلام کو پردے کے لیے تنہائی کی اور تخلیے کی ضرورت پڑتی اور وہاں کوئی جگہ نہ ہوتی تو درخت جو ہے وہ آپس میں مل جاتے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تخلیہ فراہم کر دیا کرتے تھے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر جمعہ کا خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ اب جب تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے ممبر بنا کر اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ سب سے پہلا ممبر تھا جو مسجد نبوی میں بنایا گیا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب آپ اس پر تشریف فرما ہوا کریں اور اس پر کھڑے ہو کر خطبہ دیا کریں۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب ممبر پر کھڑے ہوئے تو ہم نے بچے کے رونے کی آواز سنی۔ تو جب وہ رونے کی آواز آئی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس آواز کو سنا تو اللہ کے محبوب نیچے اترے اور جس کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے اس کے قریب آئے اور اس پر ہاتھ رکھا، اور وہ کھجور کا تنا اس طرح ہچکیاں لے لے کر رونے سے رک گیا جیسے کوئی بچہ جو ہے اس کو چپ کروایا جائے تو وہ بچہ چپ کر جاتا ہے۔ اندازہ لگائیں وہ کھجور کا تنا تھا، وہ اس بات کو برداشت نہ کر سکا کہ اس سے پہلے اللہ کے محبوب مجھے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اب جب ممبر بن گیا تو میں اس نسبت سے محروم ہو گیا۔ لیکن حدیث مبارکہ میں آتا ہے، ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کو اس درخت کی نبی علیہ السلام سے محبت اور انسیت اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا۔ اسی لیے کسی نے کہا، تنے نے محبت میں آنسو بہائے، یوں جنت میں پایا مقام اللہ اللہ۔ پھر اللہ کے محبوب جمادات کے بھی محبوب، نباتات کے بھی محبوب اور حیوانات کے بھی محبوب تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے ربی جمار فرمائی تو اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی تھی۔ قربانی کے لیے جب اونٹ لائے گئے تو ان میں سے ہر اونٹ اس بات کی کوشش کرتا تھا کہ اللہ کے محبوب پہلے مجھے قربان کریں۔ وہ آگے بڑھ کر ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے۔ ہر اونٹ چاہتا تھا کہ اللہ کے محبوب جب آپ نے ذبح کرنا ہے تو سب سے پہلے میرے گلے پر آپ کے مبارک ہاتھوں سے چھری چل جائے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے حبیب حیوانات کے بھی محبوب تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک اونٹ نے نبی علیہ السلام کو شکایت کی کہ میرا مالک مجھ سے کام تو پورا لیتا ہے اور مجھے چارہ تھوڑا دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی شکایت پر اس کے مالک کو بلا کر اسے تنبیہ فرمائی۔ ایک روایت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب جا رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی نے ایک ہرنی کو پکڑا ہوا ہے۔ جب ہرنی نے نبی علیہ السلام کو دیکھا تو فریاد کرنے لگی کہ اللہ کے محبوب میرا بچہ اس پہاڑ کے دامن میں ہے، اب اس کے دودھ پینے کا وقت ہو گیا، اگر یہ مجھے چھوڑ دے تو میں دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ اللہ کے محبوب نے اس یہودی کو یہ بات بتائی تو اس نے دل میں سوچا کہ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ اس نے ہرنی کو چھوڑ دیا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہیں کھڑے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ہرنی دودھ پلا کر اس یہودی کے پاس واپس آ گئی۔ جب اس یہودی نے یہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا بھی محبوب بنایا، جمادات کا بھی محبوب بنایا، نباتات کا بھی محبوب بنایا اور حیوانات کا بھی محبوب بنایا۔ چنانچہ نبی علیہ السلام انسانوں کو بھی محبوب تھے۔ صحابہ کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کے عاشقین کی جماعت تھی۔ چنانچہ صحابہ نبی علیہ السلام کا جب دیدار کرتے تھے تو ان کا ایمان تازہ ہو جایا کرتا تھا۔ ایک صحابی میدان جہاد میں زخمی تھے کہ غشی طاری ہونے کو تھی۔ اتنے میں ان کے پاس ایک صحابی پہنچے تو انہوں نے اس زخمی صحابی سے پوچھا کہ الک حاجہ، الک حاجہ، کہ آپ کو کوئی حاجت تو نہیں، کوئی ضرورت تو نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک ضرورت ہے۔ پوچھا کہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے آخری وقت میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اپنے آقا کے چہرے انور کا دیدار کر لوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری موت اس حالت میں آئے کہ میں ان کے چہرے کا دیدار کر رہا ہوں۔ چنانچہ ان صحابی نے ان کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور ایک جگہ نبی علیہ السلام چند صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، وہاں لے جا کر ان کو کھڑا کیا۔
اب انہوں نے جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے سامنے محسوس کیا تو انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کا دیدار کیا، اور بس دیدار کرتے ہی اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی۔ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ تو اللہ کے محبوب کے چہرے کو مرتے وقت دیکھنا ہی ان کی تمنا ہوا کرتی تھی کہ اس حال میں میری دنیا سے میں چلا جاؤں کہ مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے کا دیدار ہو جائے۔ اس کو کسی شاعر نے کہا کہ اصل میں وہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ اے آقا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ ایک صحابی تھے جو حبشہ کے رہنے والے تھے، نبی علیہ السلام کے عاشق صادق تھے، چنانچہ جب وہ نہانے کے بعد اپنے بالوں میں کنگھی کرتے تو ان کے بال ذرا سخت تھے، درمیان سے مانگ نہیں نکلتی تھی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ کنگھی کے بعد درمیان سے مانگ نکالتے تھے۔ اب ان کا بھی دل چاہتا کہ مجھے بھی نبی علیہ السلام کے بالوں کی طرح اپنے بال کنگھی کرنے کی سعادت مل جائے اور میرے بال بھی نبی علیہ السلام کے بالوں سے مشابہ ہو جائیں، مگر چونکہ وہ حبشہ کے رہنے والے تھے، افریقہ کے رہنے والے تھے، تو افریقہ کے لوگوں کے بال ذرا گھنگریالے اور سخت ہوتے ہیں، تو ان کی وہ مانگ نکلتی نہیں تھی۔ ایک مرتبہ ایک عجیب معاملہ پیش آیا کہ چونکہ ان کے دل میں حسرت اور تمنا تھی، تو انہوں نے ایک مرتبہ جب دیکھا کہ کنگھی نہیں ہو رہی اور مانگ درمیان سے نہیں نکل رہی، تو انہوں نے لوہے کی ایک سلاخ کو گرم کیا اور اسے اپنے سر کے درمیان میں پھیر کر ایک لکیر بنا دی۔ اب اس سے جل تو جل گئی، تکلیف بھی ہوئی، اور لوگوں نے بھی کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے یہ تکلیف کچھ عرصے کے بعد بھول جائے گی، زخم میرا مندمل ہو جائے گا، بھر جائے گا، مگر مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مناسبت اور ان کی نقل کی سعادت تو مل جائے گی۔ آئندہ جب بھی میں اپنے چہرے کو دیکھوں گا تو مجھے اپنا سر اپنے محبوب کے سر مبارک کی مانند نظر آئے گا۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ صحابہ کے دل میں عشق کی کیا انتہا تھی، اور وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے ٹوٹ کر عشق فرمایا کرتے تھے۔ اگر اس عشق اور محبت کی انتہا دیکھنی ہو تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ وہ عشق کے راستے میں اس عشق کے بھی امام تھے اور نبی علیہ السلام سے والہانہ محبت اور عشق کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، ایک خوشبو، دوسری نیک بیوی، اور تیسری چیز میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ جیسے ہی یہ سنا تو سیدنا صدیق اکبر بھی تڑپ کر کھڑے ہو گئے اور عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ نبی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ آپ کو کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب، میرا دل چاہتا ہے کہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتا رہوں، اور دوسرا اپنا مال آپ پر خرچ کر دینا، اور یہ کہ میری بیٹی آپ کے نکاح میں ہو، یعنی میری اولاد آپ کی خدمت کرتی رہے۔ اب دیکھیے کہ انسان کے پاس 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں، جان، مال اور وقت، یہی اس کی قیمتی چیزیں ہیں۔ تو انہوں نے یہ تینوں چیزیں اللہ کے محبوب پر قربان کر دی۔ جب اللہ کے محبوب نے ایک جہاد کے موقع پر اعلان فرمایا کہ جہاد کے لیے اپنا مال دو، تو سب حضرات اپنی حیثیت کے مطابق لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر مجھے یہ محسوس ہوا کہ آج وہ وقت ہے کہ میں ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا۔ چنانچہ میں اپنے گھر کا آدھا سامان لے آیا اور میں نے آ کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا، اور فرماتے ہیں کہ میرے گھر کا اس وقت اللہ نے مجھے مال میں فراوانی دی تھی، تو مجھے یقین تھا کہ آج میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، میں گھر میں گیا تھا، مجھے جو کچھ وہاں سے ملا میں نے اس سب کو جمع کر لیا، حتیٰ کہ میں نے دیوار پر ہاتھ مارا کہ اگر کہیں کوئی سوئی بھی اٹکی ہوئی نظر آئے تو میں اسے بھی لے لوں، کسی مجاہد کے کام آئے گی۔ اللہ کے محبوب، میں گھر میں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے کسی کو چھوڑ کر نہیں آیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پروانے کے لیے شمع
اور پھول کو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے عشق کا دفینہ بنا دیا تھا، اسی لیے کہا عجب چیز ہے عشق شاہ مدینہ، یہی تو ہے عشق حقیقی کا زینہ، ہے معمور اس عشق سے جس کا سینہ، اسی کا ہے مرنا اسی کا ہے جینا۔ تو اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر کو اس عشق کے راستے کا بھی امام بنایا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب ہجرت فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت صدیق اکبر حضرت صدیق اکبر کے گھر تشریف لائے، تو جیسے ہی آپ تشریف لائے تو وہ فوراً حاضر ہو گئے، ایسا لگتا تھا کہ پہلے سے ہی جاگ رہے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ ابو بکر آپ پہلے سے جاگ رہے تھے یا میرے آنے پر جاگے؟ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں پہلے سے جاگ رہا تھا، کیونکہ میرا دل گواہی دیتا تھا کہ آپ کو جب بھی ہجرت کا حکم ہوگا آپ سفر کی رفاقت کے لیے اس خادم کو اپنے ساتھ لے جانا پسند کریں گے۔ تو جب سے مجھے یہ خیال آیا ابو بکر نے رات کو سونا چھوڑ دیا کہ ممکن ہے رات کو جانے کا حکم آ جائے اور اللہ کے محبوب میرے گھر پر تشریف لائیں اور انہیں میرے انتظار میں کھڑا ہونا پڑے، اس لیے میں راتوں کو اس وقت سے جاگ کر گزار رہا ہوں۔ اندازہ لگائیں کہ کیا محبت تھی اور کیا عشق تھا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر بیٹھے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، عجیب دعا مانگ رہے تھے۔ لوگوں نے جب غور کیا تو قریب آ کر دیکھا تو دعا یہ مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ کے راستے میں دو، اور میں دینا چاہتا ہوں مگر دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے ادبی نہیں کرنا چاہتا، آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ بات ڈال دیجئے کہ وہ میرے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کیا کریں۔ چنانچہ واقعی اس کے بعد حالات ایسے بنے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ابو بکر صدیق کے مال کو اپنا مال سمجھ کر خرچ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ راستے میں چلتے ہوئے ابو بکر کبھی آگے آ جاتے، کبھی پیچھے چلے جاتے، کبھی نبی علیہ السلام کے دائیں ہو جاتے، کبھی بائیں ہو جاتے۔ تو اللہ کے محبوب نے حیران ہو کر پوچھا کہ ابو بکر کیا معاملہ ہے، آپ میرے ساتھ ایک طرف ہو کر کیوں نہیں چلتے؟ وہ کہنے لگے اللہ کے محبوب میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے، مجھے خطرہ ہے کہ کہیں دشمن، مجھے جب خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں دائیں طرف سے کسی دشمن کا تیر نہ آ جائے تو میں دائیں طرف ہو جاتا ہوں، جب مجھے یہ لگتا ہے کہیں بائیں طرف سے کوئی تیر نہ آئے تو میں بائیں طرف ہو جاتا ہوں۔ اس لیے میرے دل میں آپ کی فکر ہے اور آپ کی اس فکر کی وجہ سے مجھے چین نہیں آتا اور میں کبھی دائیں ہوتا ہوں اور کبھی بائیں ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، جیسے کوئی شمع کے گرد پروانہ چکر لگا رہا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کے پیارے اور محبوب بندے سیدنا صدیق اکبر شمع رسالت کے پروانے بن کر سفر کے اندر ان کے ارد گرد چکر لگا رہے تھے۔ چنانچہ جب غار ثور میں پہنچے تو سیدنا صدیق اکبر پہلے اندر گئے اور جا کر صفائی کی اور سارے سوراخ بند کر دیے، ایک سوراخ باقی بچ گیا تو اس کو بند کرنے کے لیے صدیق اکبر نے اپنا پاؤں رکھ دیا اور بیٹھ گئے۔ نبی علیہ السلام جب اندر تشریف لائے تو عرض کیا کہ اللہ کے محبوب آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ آرام فرما لیجئے، یہاں بستر تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی زمین بستر بن جائے گی، البتہ تکیے کے لیے میری گود حاضر ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ لیٹ گئے اور آپ نے اپنا سر مبارک سیدنا صدیق اکبر کی گود میں رکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، واقعی دو ہی گودیں ایسی تھیں جن کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بخشی، ایک گود صدیق اکبر کی تھی اور دوسری گود صدیقہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ کی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، دنیا سے تشریف لے جانے لگے، تو اللہ کے محبوب کا سر مبارک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ ایک گود میں سر رکھا، اللہ نے اس کو صدیق بنا دیا، اور دوسری گود میں جب سر رکھا تو اللہ نے اس کو صدیقہ کا مقام عطا فرما دیا۔ چنانچہ اللہ کے محبوب آرام فرما رہے تھے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کر نبی علیہ السلام کے چہرے انور کا دیدار کر رہے تھے۔ اس پر کسی اہل دل نے کہا کہ اے ابو بکر، جب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی گود میں اللہ کے محبوب کا مبارک سر تھا
اس وقت آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ آپ کی گود ایک رحل کی مانند ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور کھلے ہوئے قرآن کی مانند ہے، اور ابو بکر آپ مجھے ایک قاری لگ رہے تھے جو بیٹھ کر اس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک طرف حسن رسول تھا اور دوسری طرف عشق صدیق تھا۔ آج کا طالب علم کہتا ہے کہ مجھے فلاں سے تعلق ہے، کتاب کھولتا ہوں تو مجھے اس کی شکل نظر آتی ہے، تو آج کے لوگ، آج کے عاشق کہتے ہیں کتاب کھول کے بیٹھوں تو آنکھ روتی ہے، ورق ورق تیرا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائیں اور اللہ کے محبوب کے رخ انور کے دیدار سے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر رہے ہیں۔ کسی شاعر نے اس کو عجیب انداز میں کہا، یہ حسن ساتھ عشق کیا لاجواب ہے۔ یہ حسن اللہ کے محبوب کا اور عشق صدیق اکبر کا، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ اللہ کی شان، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی دیدار کی لذت سے، یعنی اس وقت اس سے بہریاب ہو رہے تھے، تو اس وقت غار میں ایک سانپ تھا جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار چاہتا تھا۔ اب اس کو نکلنے کے لیے اور کوئی جگہ نہ ملی، البتہ جہاں سیدنا صدیق اکبر نے پاؤں رکھا ہوا تھا اس نے وہیں سے ڈسا۔ اب جب سانپ نے ڈسا تو اس کا زہر جسم میں داخل ہوا تو سخت تکلیف کی شدت کی وجہ سے سیدنا صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو نکلے، اور ایک آنسو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر گر گیا، جس کی وجہ سے اللہ کے محبوب کی آنکھ کھل گئی۔ آپ نے پوچھا، ما یبکی کا یا ابو بکر، کہ ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ صدیق اکبر نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب، مجھے اس طرح تکلیف ہوئی اور بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ شاعر نے اس منظر کو بھی عجیب انداز سے بیان کیا، وہ کہتا ہے، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ چنانچہ جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے تو قریب ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، اس کے گھر میں بکریاں تھیں۔ اب وہ اتنی بوڑھی بکریاں تھیں کہ دودھ بھی نہیں دیتی تھی۔ سیدنا صدیق اکبر نے جا کر کہا کہ اماں، ہم ان بکریوں کا دودھ لے سکتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ اجنبی مسافر، یہ بکریاں تو دودھ نہیں دیتی۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اماں آپ اجازت دے دیں۔ اس نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے۔ چنانچہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بکریوں کے پاس آ کر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان بکریوں کے تھنوں کو دودھ سے بھر دیا۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ سیدنا صدیق اکبر نے احتیاطاً دودھ کے برتن پر کپڑا ڈال دیا تاکہ لے جاتے ہوئے دودھ میں گر کر گرد وغیرہ نہ پڑے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف دودھ ملے۔ جب محبوب نے دودھ نوش فرمایا تو سیدنا صدیق اکبر نے ایک عجیب جملہ کہا، فرماتے ہیں فشریبہ شریبہ حتیٰ رضیت، کہ میرے محبوب نے دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ یہ واقعی محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ جیسے ماں اپنے بچے کو دودھ پیتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی رہے ہیں اور دل کس کا خوش ہو رہا ہے؟ عاشق صادق سیدنا صدیق اکبر کا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے دودھ پیا، اتنا دودھ پیا کہ میرا دل خوش ہو گیا۔ اسی عشق کی وجہ سے اللہ نے اپنے محبوب کے ساتھ ظاہری اور باطنی مشابہت بھی خوب نصیب فرمائی تھی۔ چنانچہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو لوگ استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دو ہستیوں کو آتے ہوئے دیکھا تو حیران ہوئے کہ رفتار بھی ایک جیسی، لباس بھی ایک جیسا، چہرے پر نورانیت بھی ایک جیسی۔ اب وہ سوچ میں پڑ گئے کہ ان میں اللہ کے پیغمبر کون ہیں، آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ ایک اصل تھے، دوسری نقل تھے، مگر نقل بھی بمطابق اصل تھی۔ اتنا نبی علیہ السلام کی محبت میں رنگے ہوئے تھے، اللہ کے محبوب کے عشق میں اتنا فنا تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کاپی نظر آتے تھے اور دیکھنے والے پہچان نہیں پاتے تھے۔ چنانچہ اتنا اپنا مقام قرب کے اندر پیدا کیا تھا کہ مدینہ کے لوگ ان کو مغالطہ لگ گیا اور وہ اصل اور نقل میں فرق نہ کر سکے، پتہ بھی نہ چل سکا کہ آقا اور غلام کون ہے۔
تابع کون ہے اور متبوع کون ہے، چنانچہ انہوں نے صدیق اکبر سے مصافحہ شروع کر دیا۔ اور صدیق اکبر نے بھی اس خیال سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لمبا سفر کر کے آئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، لوگوں سے مصافحہ کرنے میں تکلیف ہوگی، تو سیدنا صدیق اکبر نے بھی مصافحہ کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ جب مصافحہ کر لیا اور بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد سورج طلوع ہوا، اور سورج کی کرنوں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک رخساروں کے بوسے لینے شروع کیے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ جن سے انہوں نے وقت کا نبی سمجھ کر مصافحہ کیا تھا وہ اٹھے اور انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سایہ کر دیا۔ جب اس وقت مدینہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ان میں آقا کون تھے اور غلام کون تھے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کے محبوب کا عشق۔ عشق جو ہے وہ اتباع پیدا کرتا ہے۔ عشق کی نشانی یہ ہے کہ عاشق اپنے محبوب کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، ان کی سنت کو، ان کی سیرت کو، ان کی صورت کو اپنے اوپر ڈھال لیتا ہے، حتیٰ کہ ایسا لگتا ہے کہ جدھر سے آقا گزرتا ہے اگر غلام بھی وہاں سے گزرے تو لوگ دونوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے محبوب کل جہاں بنایا، انسانوں کے عاشق۔ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق تھے، انسانوں نے آپ سے عشق کیا، صحابہ میں مردوں نے بھی عشق کیا، اور صحابہ کے اندر خواتین نے بھی نبی علیہ السلام سے عشق کیا۔ بچیوں کے دل میں بھی اللہ کے محبوب کی محبت تھی۔ چنانچہ ہجرت کے موقع پر حضرت اسماء جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ صدیقہ کی بہن تھی اور چھوٹی تھی، سیدنا صدیق اکبر نے ان کے ذمہ لگایا تھا کہ تم شام کے وقت آ کر غار میں ہمیں کھانا پہنچا دیا کرنا۔ چنانچہ یہ خاموشی سے گھر سے نکلتی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں کھانا پہنچا کر آ جاتی۔ ایک مرتبہ یہ کھانا پہنچا کر واپس آئی تو ابو جہل کی نظر پڑ گئی۔ اس نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے والد اور نبی علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اور مجھے پتہ ہے کہ وہ وہیں ہوں گے جہاں تمہارے والد ہیں۔ اب یہ بچی تھی لیکن فرمانے لگی کہ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے پتہ تو ہے مگر تجھے نہیں بتاؤں گی۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بہت ماروں گا۔ انہوں نے کہا جو تم سے ہو سکتا ہے تم وہ کرو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں تمہیں اتنا ماروں گا کہ تمہاری جان نکال دوں گا۔ اس نے کہا ابو جہل تو میرے جسم سے جان نکال سکتا ہے مگر میں محمد عربی کو تیرے حوالے نہیں کروں گی۔ اس نے زور سے تھپڑ لگایا، یہ گری اور ان کے چہرے کے اوپر نشان بن گیا۔ اگلے دن جب نبی علیہ السلام نے ان کے چہرے کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ تمہیں یہ زخم کیسے لگا تو انہوں نے پورا واقعہ سنایا کہ اللہ کے محبوب میں نے اس کو سچ تو بتا دیا مگر میں نے یہ بھی کہہ دیا کہ تم میری جان نکال سکتے ہو مگر میں محمد عربی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کی بچیوں کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت تھی۔ چنانچہ عورتوں کو بھی نبی علیہ السلام سے بے پناہ محبت تھی۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہاد کی تیاری کیجیے۔ مدینہ کے ہر گھر میں عورتیں اپنے مردوں کو تیار کر رہی تھی۔ ایک گھر میں ایک عورت اپنے بچے کو اپنی گود میں لے کر بیٹھی ہیں، ان کے خاوند پہلے شہید ہو چکے تھے، اب گھر میں کوئی بڑا مرد نہیں تھا جس کو تیار کر کے جہاد میں بھیج سکیں۔ چنانچہ بچے کا چہرہ دیکھا اور بچے کا چہرہ دیکھ کر رونے لگی، کہنے لگی کہ آج اگر کوئی مرد ہوتا تو میں اسے تیار کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتی۔ روتے روتے جب ان کی طبیعت کچھ ہلکان ہوئی تو اپنے بچے کو اٹھایا، اس کو سینے سے لگایا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں لے کر مسجد نبوی میں پہنچ گئی اور آ کر کہنے لگی کہ اللہ کے محبوب آپ میرے بیٹے کو جہاد کے لیے قبول فرما لیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، یہ بھلا جہاد کیسے کرے گا؟ کہنے لگی اللہ کے محبوب جس مجاہد کے ہاتھ میں ڈھال نہ ہو میرا بچہ اس کے حوالے کر دیجئے، وہ مجاہد لڑنے کے لیے جائے گا اور سامنے سے دشمن کے تیروں کی بارش ہوگی تو مجاہد تیروں سے بچنے کے لیے میرے بیٹے کو آگے کر دے، اس طرح میرا بیٹا دشمن کے تیروں کو روکنے کے کام آ سکتا ہے۔ اندازہ لگائیں صحابیات کی محبت کا عالم اور ان کے دل کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا عشق تھا۔ ایک دفعہ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ بھائی میں نے اگر کبھی کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو وہ آ کر مجھ سے بدلہ لے سکتا ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو صحابہ پر تو سکتہ طاری ہو گیا۔
صحابہ میں کوئی کیسے بدلہ لینے کی جرت کر سکتا تھا، مگر اللہ کی شان کہ ایک دیوانہ کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اللہ کے محبوب آپ کے اوپر میرا حق ہے، لہذا میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ بھئی تمہارے اوپر میرا کون سا حق ہے؟ تو وہ کہنے لگے اللہ کے محبوب ایک مرتبہ آپ میدان جہاد میں صفیں درست فرما رہے تھے، اس وقت آپ کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ نے مجھے کہا کہ ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، جب آپ نے وہ چھڑی میرے بدن کے ساتھ لگائی تو مجھے وہ چبھی تھی، اس سے مجھے کچھ تکلیف ہوئی، اس لیے میرا حق آپ کے اوپر آتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ آپ بھی چھڑی لے لیں اور جیسے میں نے کیا تھا آپ بھی کر لیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب اس وقت تو آپ کے مبارک بدن پر کرتا ہے جبکہ میرا بدن اس وقت ننگا تھا، یعنی میرے بدن پر کرتا نہیں تھا، تو آپ سے میں کیسے بدلہ لوں؟ نبی علیہ السلام نے اپنی پشت مبارک سے اپنے کرتے کو ہٹا دیا۔ اب صحابہ بڑے حیران کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ چھڑی اس کے ہاتھ میں ہے اور کہتا ہے کہ میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ اٹھا، چاہتے ہیں کہ اسے جا کر کہیں کہ بھئی ابو بکر کا جسم حاضر ہے، جتنی چاہتے ہو ضربیں لگاؤ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑا ہونا چاہتے ہیں مگر ادب کی وجہ سے کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ اب ان کی سمجھ میں بات بھی نہیں آ رہی تھی کہ یہ دیوانہ آخر بدلہ لینا کیسے چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ بدلہ لینے پر تلا ہوا تھا اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ دینے پر تلے ہوئے تھے۔ چنانچہ جب آپ نے اپنی پشت مبارک سے اپنے کرتے کو ہٹایا تو وہ قریب ہوئے اور چھڑی زمین پر ڈال دی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر نبوت تھی اس کو بوسہ دیا اور آقا کی پشت کو اپنے سینے سے لگا دیا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے محبوب میرے دل میں بہت عرصے سے تمنا تھی کہ میں کبھی آپ کی ختم نبوت کی مہر کو بوسہ دوں گا، مجھے کوئی موقع نہیں ملتا تھا۔ جب آپ نے فرمایا کہ بدلہ لے لو تو میرے دل میں خیال آیا کہ آج تیرے وقت جاگ گئے، اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کا بوسہ لینے کا موقع مل گیا، ورنہ غلام کیسے جرت کر سکتا تھا کہ وہ آقا سے بدلے کے لیے کہہ سکے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں اور آپ کے غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب کھڑے ہیں، تو انہوں نے سنا کہ نبی علیہ السلام یہ دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ مجھے اپنے سے محبت کرنے والوں سے جلد ملا دینا، اے اللہ مجھے اپنے احبہ سے جلد ملا دینا۔ تو ثوبان قریب آئے اور ادب سے عرض کرنے لگے اے اللہ کے محبوب ہم آپ کے عاشق صادق ہیں، تو کیا آپ یہ دعا ہمارے لیے مانگ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ثوبان تمہارے دلوں میں میری بہت محبت ہے، تمہارے دلوں میں میرا عشق ہے، میں اس محبت کو جانتا ہوں، مگر اے ثوبان تم نے جبرائیل کو اترتے ہوئے دیکھا، قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، تم میرے چہرے کا دیدار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت کو بھی اپنی آنکھوں سے اترتے ہوئے دیکھتے ہو، تمہاری محبت بھی قیمتی ہے، مگر میری امت میں ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ جب مجھے اس دنیا سے پردہ کیے سینکڑوں سال گزر جائیں گے اور اس وقت کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ انہوں نے میری زیارت کی ہوگی، بس وہ اپنے علماء سے میری باتیں سنا کریں گے اور اپنے علماء سے میرے حسن و جمال کی باتیں سنیں گے، ان کے دلوں میں میری ایسی محبت پیدا ہو جائے گی کہ وہ میری محبت کی وجہ سے تڑپا کریں گے اور وہ ہر کام میرے طریقے کے مطابق کریں گے، وہ میری سنتوں کے عاشق ہوں گے، وہ میرے طریقے کے عاشق ہوں گے اور میری ملاقات کے لیے اداس ہوا کریں گے۔ اور اے ثوبان ان کے دل میں میری اتنی محبت ہوگی کہ اگر ان کے لیے ممکن ہوتا کہ وہ اپنی اولاد کو بیچ کر بھی میرا دیدار کر سکتے تو وہ اپنی اولاد کو بیچنے کے لیے بھی تیار ہوتے اور اس بات کو اس قیمت کو ادا کر کے بھی وہ میرا دیدار کر لیتے۔ تو میں اپنے ان احبہ کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اے اللہ میرے ان محبین سے مجھے جلدی ملا دینا۔ واقعی آج جو اللہ کے محبوب سے سچی محبت کرے گا، جو ان کی سنتوں کو سینے سے لگائے گا، جو ان کے غم کو اپنا غم بنائے گا، جو آپ کے پیغام کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے کمر بستہ ہو جائے گا، اللہ کے محبوب کی دعائیں اس کے ساتھ ہوں گی۔ قیامت کے دن نبی علیہ السلام کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام نصیب ہوگا اور نبی علیہ السلام اپنے جھنڈے کے نیچے اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محبوب کی ایک ایک سنت کو
اپنے چہرے کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر اپنے ظاہر کو اس سنت سے سجا لیں، اور اپنے باطن کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے نور میں، نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کا نور اپنے باطن میں اتارنے کی کوشش کریں، اور قیامت کے دن جب اللہ کے محبوب ہمیں دیکھیں اور اللہ رب العزت کی نظر ہمارے اوپر پڑے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی یہ عرض کر سکیں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ یہ صورت بھی اگر ہم لے کر چلے گئے تو دیکھنا اللہ تعالیٰ اس کی کیا قیمت لگائیں گے۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سنت ہے، اور سنت جو ہے وہ سنت ہی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا اس سنت کی قیمت دنیا کے ہیرے جواہرات جو ہیں یہ ادا نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا کی دولت مل جائے، ساری دنیا کا سونا اور چاندی مل جائے، سارے دنیا کے ہیرے جواہرات مل جائیں، اللہ کے محبوب کی ایک سنت کی قیمت نہیں بن سکتے۔ اس لیے جو بندہ اللہ کے محبوب کی سنت کا عاشق ہوگا، جو سنت سے اپنے آپ کو مزین کرے گا، جو سنت کو اپنے چہرے پر سجائے گا، جو سنت کو اپنے دل میں بسائے گا، یقیناً قیامت کے دن اللہ کے محبوب اسے اپنے سینے سے لگائیں گے، اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا جام پلائیں گے، اور اللہ کے محبوب کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سنت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہوں، یہ عہد کریں کہ ہم خود بھی سنتوں پر عمل کریں گے، نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ہمیشہ اولیت دیں گے، کبھی سنت کو کم درجے کا نہیں سمجھیں گے، سنتوں کی تنقیص ہمارے دل میں نہ آئے، کمی نہ آئے، ہم اپنے گھروں کو بھی سنت کا گلشن بنائیں گے، اور اپنی اولاد کو بھی سنت کے مطابق ان کو بنانے کی کوشش کریں گے۔ اگر ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ وفا کر لی تو دیکھیں اس وفا کی قیمت اللہ تعالیٰ ادا کریں گے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ کیا مطلب کہ اگر تم نے میرے محبوب سے وفا کی تو اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر تمہیں میرا دیدار نصیب ہوگا، پھر تمہیں اللہ مل جائیں گے۔ اگر تم اللہ کے عاشق بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے طلبگار ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ میرے محبوب کے عاشق بن جاؤ، میرے محبوب کی سنت کے عاشق بن جاؤ، میرے محبوب سے وفاداری نبھا کر دکھاؤ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بلکہ یہاں تک کہہ دیا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی اور ان تعلیمات کو مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنی آئندہ زندگی شریعت اور سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں آنکھیں بند کر لیجئے۔ جو کچھ دنیا اور مافیا میں ہے اس سے ہٹ کر پورے دل کی توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیے۔ یہ تصور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، میرے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ میرا دل مچل رہا ہے تیری یاد میں الہی، تیرے نام نے تو دل میں ایک آگ ہے لگائی۔ میرا دل مچل رہا ہے
تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے، تیرا در تو تیرا در ہے، تیرے در کے ایک گدا نے دنیا کی عظمت میرے دل سے ہے مٹائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے، تیرے حسن پر میں قربان، تیری نیم سی نگاہ نے میرے اجڑے دل کی بستی ایک پل میں ہے بسائی، میرا دل مچل رہا ہے، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، میں تیری نوازشوں پر حیران ہو رہا ہوں، قاری نے مجھ کو صورت رحمان ہے سنائی، میرا دل مچل رہا ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، میری زندگی کا حاصل تیری یاد بن گئی ہے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں ہے سمائی، میرا دل مچل رہا ہے، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے سنگ در پہ مرنا، میں یہی سمجھ رہا ہوں، تیرے در کی ہے رسائی، میرا دل مچل رہا ہے، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والوں، مجھے درد دل ملا ہے، سن لو اے دنیا والوں، میں فقیر بے نوا ہوں، مجھے مل گئی ہے شاہی، میرا دل مچل رہا ہے، تیری یاد میں الہی، تیرے نام میں تو دل میں ایک آگ ہے لگائی، میرا دل مچل رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ
ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اے کریم مولا ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ جو گناہ دن میں کیا معاف فرما، اے کریم مولا جو گناہ راتوں کو کیا معاف فرما، اے کریم مولا جو گناہ چھپ کے کیا معاف فرما، اے کریم مولا جو گناہ کھلے عام کیے اللہ معاف فرما، اے کریم مولا جن گناہوں کا تعلق زبان سے ہے معاف فرما، اللہ جن کا تعلق ہاتھوں سے ہے معاف فرما، اے کریم مولا جن کا تعلق نگاہوں سے ہے معاف فرما، اے کریم مولا جن کا تعلق سوچ سے ہے معاف فرما، اے کریم مولا جن گناہوں کا تعلق شرمگاہ سے ہے معاف فرما، اے کریم مولا ہر طرح کے گناہوں سے معاف فرما، اے کریم مولا اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما، اے کریم مولا ہمیں ستھرا فرما، اے اللہ ہمارا تزکیہ فرما، اے کریم مولا ہمارے دلوں کو دھو دیجیے، اے کریم مولا اللہ بہت عمر گزر چکی ہے، اے کریم مولا آپ کی محبت کے بنا اللہ زندگی جیتے جیتے تھک گئے ہیں، اے کریم مولا اپنی محبت عطا فرما، اے اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، اے کریم مولا سنتوں سے عشق نصیب فرما، اے کریم مولا اپنے آقا سے عشق نصیب فرما، اے کریم مولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ اے کریم مولا ہمیں فخر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم مولا اللہ ان کے امتی ہونے پہ فخر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم مولا دنیا کے اندر بھی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیں صدقہ جاریہ بنا، اے کریم مولا آخرت کے اندر بھی اے کریم مولا ان کے سامنے رسوا نہ فرما، اے کریم مولا اللہ کل قیامت کے دن اے کریم مولا اللہ شفاعت نصیب فرما، اے کریم مولا دنیا کے اندر ہر ایسے گناہ سے اللہ ایسے کام سے محفوظ فرما اللہ جس کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن ہم شفاعت سے محروم ہو جائیں گے، اے کریم مولا ایسے گناہ کرنے سے محفوظ فرما، اے کریم مولا اللہ جس کی وجہ سے قیامت کے دن شرمندگی ہو، اے کریم مولا اے اللہ ہم اپنے اللہ پسندیدہ بندوں میں شامل فرما، اے کریم مولا بہت گناہ کیے اللہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اے کریم مولا اللہ آپ سے معافی مانگتے ہوئے بھی اے کریم مولا اللہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو یقین سے ہمیں لگتا ہے کہ آئندہ پھر کریں گے، اے کریم مولا اللہ ایسی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ جس کے بعد پھر گناہ کی طرف ہم نہ بڑھیں، اے کریم مولا ہمیں سچے معنوں میں اللہ گناہوں سے محفوظ فرما، اے کریم مولا اللہ بڑوں کا ادب کرنے والا بنا، اے کریم مولا چھوٹوں پہ شفقت کرنے والا بنا، اے کریم مولا علماء کی قدر کرنے والا بنا، اے کریم مولا ہمیں محبتیں پھیلانے والا بنا، اے کریم مولا نفرتیں پھیلانے سے محفوظ فرما، اے کریم مولا اے کریم مولا کل قیامت کے دن اللہ بخشش کیے ہوئے گناہگار بندوں کی کتار میں شامل فرما، اے کریم مولا
اے اللہ اے کریم مولا ہمارے دلوں کے اندر اے اللہ اپنے محبوب کی محبت پیدا فرما، اے کریم مولا سچے معنوں میں محبت پیدا فرما، اے کریم مولا اللہ جو عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اے کریم مولا اس کو حقیقت کر دیجئے، اے کریم مولا ہمیں جھوٹے عاشق بننے سے محفوظ فرما، اے کریم مولا اللہ ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے کریم مولا سنت سے چہرے کو اور جسم کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری سوچ و افکار کو سنت کے مطابق بنا، اے کریم مولا اعمال کو سنت کے مطابق بنا، اے کریم مولا چال چلن کو سنت کے مطابق فرما، اے کریم مولا ہماری گفتار کو سنت کے مطابق فرما، اے کریم مولا مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے کریم مولا اللہ اس سے پہلے کہ اے کریم مولا لوگ ہمیں کلمے کی تلقین کریں، اے کریم مولا ہمیں سچے دل سے اللہ کلمے پڑھنے والا بنا، اللہ اس پر عمل کرنے والا بنا، اے کریم مولا سچے معنی میں اپنا بندہ بنا، اے کریم مولا اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں اے کریم مولا ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما، اے کریم مولا گناہوں سے محفوظ فرما، اے کریم مولا گناہوں سے محفوظ فرما، اے اللہ گناہوں سے بچا لیجئے، اے کریم مولا صاف ستھری زندگی نصیب فرما، اے کریم مولا اس شرمندہ زندگی سے تنگ آ چکے ہیں، اللہ چوری چھپے گناہ کرتے رہتے ہیں، اے کریم مولا محفوظ فرما، اے کریم مولا محفوظ فرما، اے کریم مولا زبان کے گناہوں سے بھی حفاظت فرما، اے کریم مولا اللہ ہمیں باہر سے اندر سے اللہ ہر طرح سے ستھرا فرما دیجئے، اللہ اپنے بندوں کے لیے اے کریم مولا اپنے بندوں کے لیے خیر کے ذریعہ بنا دیجئے، اللہ دکھ و درد کے ذریعہ بننے سے محفوظ فرما دیجئے، اے کریم مولا اللہ ہمیں علم نافع نصیب فرما دیجئے، اللہ نفع والا علم نصیب فرما دیجئے، اے کریم مولا علم پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، اے کریم مولا علم کی ناقدری سے محفوظ فرما دیجئے، اے کریم مولا علم کے بعد اللہ جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما دیجئے، اے کریم مولا اللہ ہمارے بڑوں کے سائے ہمارے اوپر تعدیر خیر و عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما دیجئے، اللہ ابو جان کا سایہ، اللہ حضرت جی کا سایہ، اللہ امی جان کا سایہ ہمارے اوپر اللہ تعدیر قائم و دائم فرما دیجئے، اے کریم مولا اللہ ان ساروں کو خوب جزائے خیر نصیب فرما دیجئے، اے کریم مولا اللہ ہم کو ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، اے کریم مولا اللہ اپنے خزانوں سے ان کے احسانات کا بدلہ دے دیجئے، اے کریم مولا اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ دے دیجئے، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلو، اے کریم مولا اللہ انہوں نے ہمارے لیے پتھر کھائے، اے کریم مولا دندان مبارک شہید کروائے، اے کریم مولا قدم پہ ورم پڑے، اے کریم مولا اللہ تعالیٰ وہ تو بخشائے تھے، اے کریم مولا اپنی امت کے لیے روتے رہتے، اللہ کل قیامت کے دن اللہ ان کے لیے اللہ فخر کے ذریعہ بنا، اے کریم اللہ ان کے سامنے شرمندگی سے محفوظ فرما، اللہ اولین اور آخرین کے مجمع کے اندر اے کریم اللہ ہمیں آقا کے محبوبین میں اللہ ان کے ماننے والے ان کے راستے پہ چلنے والوں میں کھڑا فرما، اے کریم مولا ہم سب کو اللہ دنیا کے اندر اے کریم مولا اللہ جو قرضوں کے اندر اللہ پھنسے ہوئے اللہ ان کو قرضوں سے جلدی نجات نصیب فرما، اے کریم مولا جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، اے کریم مولا جو ہسپتالوں میں ہیں اللہ ان کو اللہ خیر و عافیت کے ساتھ اپنے گھروں پہ لٹا، اے کریم مولا جو دنیا سے چلے گئے اے کریم مولا ان کو معاف فرما، اے اللہ آگے کی منزلیں آسان فرما، اے کریم مولا قرب کے اعلیٰ مقامات نصیب فرما،
اے کریم مولا جو مانگا نصیب فرما، اے کریم مولا جو نہیں مانگ سکے اللہ عطا فرما۔ اللہ آپ جانتے ہیں اے کریم مولا ہر کسی کے دل کے اندر اللہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں اے اللہ جس کی وجہ سے وہ پریشان ہوتے ہیں۔ اے کریم مولا ہر کسی کی زندگی کے اندر کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، کچھ تکالیف ہوتی ہیں، بہت سی ایسی ہوتی ہیں وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے۔ اے کریم مولا اللہ رات کے وقت آپ ہی کے سامنے آپ سے باتیں ہیں۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا آپ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کی ہر تنگی سے اللہ ان کو نجات نصیب فرما۔ اے اللہ کریم مولا ان کی ہر پریشانی دور فرما۔ اے اللہ ان کو صاف ستھرا فرما کر اللہ اپنی محبت کی آغوش میں لے لیجئے۔ اے کریم مولا اللہ پھر وہاں سے نہ نکالیے۔ اے کریم مولا قیامت کے دن بھی اللہ بغیر پردے کے دیدار نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا اے اللہ اپنا دیدار بھی نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم مولا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اس زمانے میں پیدا ہوئے اللہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، اللہ جس چہرے کو آپ نے والضحیٰ کہا، اللہ جن زلفوں کو آپ نے واللیل کہا، اے کریم مولا، اے کریم مولا اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، بد نظری کی وجہ سے اے کریم مولا اگر قیامت کے دن بھی ہم اندھے کھڑے کر دیے گئے تو اللہ ہم اس چہرے کا دیدار نہیں کر سکیں گے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا، اے کریم مولا اس محرومی سے معاف فرما۔ اے کریم مولا قیامت کے دن اے کریم مولا ہمارے اوپر اللہ اپنا خاص فضل و رحم فرما۔ اے کریم مولا ہمیں گناہوں کو اللہ بخش دیجئے۔ اے کریم مولا ہم گندے ہیں، گندگی ہی کریں گے۔ اے کریم مولا آپ تو اچھے ہیں، اللہ آپ اچھائی کر دیجئے۔ اے کریم مولا اپنے گندے بندوں کو اللہ اچھا بنا دیجئے۔ اے کریم مولا ہم وہ کام کرتے کرتے نہیں تھکے۔ اے کریم مولا اللہ ہم گناہ کرتے کرتے نہیں تھکے۔ اے کریم مولا آپ تو تھکتے بھی نہیں، اللہ آپ معاف فرما کر نہ تھکیے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا، اے کریم مولا ہماری گناہوں کو ایسا گناہ اللہ سرزد ہونے سے محفوظ فرما اللہ جس کی وجہ سے اللہ معافی کے دروازے ہمارے پہ بند کر دیں۔ اے کریم مولا اللہ شقاوت سے محفوظ فرما، اللہ بدبختی سے محفوظ فرما۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا دنیا کے اندر بھی اللہ اپنے چاہنے والوں سے، اللہ اپنے چاہنے والوں کے، اللہ اپنے عاشقین صادقین کی سنگت نصیب فرما۔ اللہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر اے کریم مولا ان سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مولا اللہ کل قیامت کے دن بھی اے اللہ ہمیں حضرت جی دامت برکاتہم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جگہ نصیب فرما۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا، اے کریم مولا جو شیخ نے اے کریم مولا ہمارے ذمہ اسباق لگائے، اے کریم مولا ان کو خوش اسلوبی سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم مولا اللہ جو وظائف بتائے اے کریم مولا ان کو اچھے طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری سستی کو معاف فرما۔ اے کریم مولا ہمیں چست بنا۔ اے کریم مولا باقی سارے کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے۔ اے کریم مولا ایک آپ سے ملنے کے اللہ دعوے دار ہیں، لیکن اے کریم مولا جب آپ سے ملنے والے وہ راستہ ہمیں دکھایا جاتا ہے اس راستے پہ چلتے نہیں۔ اے کریم مولا سالہ سال بیت ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا وہیں کے وہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اے کریم مولا ہمیں اپنی زندگیاں اللہ ضائع کرنے سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا، اے کریم مولا نسبت کا نور اے کریم مولا اس مجمع میں ہر ایک ایک شخص کو نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا ان سے محبت اللہ ان سے محبت کر لیجئے۔ اے کریم مولا ان سے محبت کر لیجئے۔ اے کریم مولا اپنے ان پیارے بندوں سے محبت کر لیجئے۔ اللہ ان کے دلوں کے اندر بھی اپنی محبت پیدا فرما دیجئے۔ اللہ پہلے آپ ان سے محبت کرتے ہیں اے کریم مولا، پھر ان کے دل آپ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اے کریم مولا اگر آپ ان کو نہ چنیں اے کریم مولا ان کے دل بھی آپ کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے۔ اے اللہ انسان کا دل آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو اللہ اپنی محبت کی طرف موڑ دیجئے۔ اللہ اپنی بندگی اور اطاعت کی طرف موڑ دیجئے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا اللہ اپنا بنا لیجئے۔ اللہ دنیا کے ہو نہ ہو اے کریم مولا حالات مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کسی نہ کسی وقت کسی نہ کسی وجہ سے اللہ ہم مر چکے ہوں گے، اللہ دنیا سے جا چکے ہوں گے۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا
ہمیں آپ کا بندہ بننے کی حالت کے اندر موت نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ہمارے موت کو ہمارے زندگی کا بہترین وقت بنا دیجئے۔ اے کریم مولا وقت موت کے وقت اے کریم مولا دیدار نصیب فرما دیجئے۔ اے کریم مولا ہماری روح کو اے کریم مولا آرام سے نکال دیجئے۔ اے کریم مولا ہماری قبروں کو اے کریم مولا اللہ ہماری قبروں کو وسیع بنا دیجئے۔ اے کریم مولا اللہ قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ پل صراط کے اوپر آسانی سے گزار دیجئے۔ اے کریم مولا دنیا کی حقیقت یاد رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ دنیا کی اندر مشغول ہو کر اے کریم مولا آخرت کو بھولنے سے محفوظ فرما دیجئے۔ اے کریم مولا جو مانگا نصیب فرما، مانگنا چاہیے تھا وہ بھی نصیب فرما۔ اے کریم مولا آپ ہماری ضرورتوں سے ہم سے زیادہ واقف ہیں۔ اللہ وہ تمام خیریں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی عطا فرما۔ اے کریم مولا اور وہ تمام شرور جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اے کریم مولا ہمیں بھی ان سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔